سورہ صاد آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی 8 آیتوں میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نصیحت والے قرآن کی قسم باقاعدہ کھائی، اور اللہ نے فرمایا کہ انسان اس کی نصیحتوں کو سمجھتا نہیں، حاصل نہیں کرتا، وقت نہیں لگاتا، بلکہ جو لا الہ الا اللہ کے کلمے کو بلند کرتا ہے اور بتاتا ہے اللہ کی کتاب سے، پچھلے دور میں بھی آج بھی، اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی فوکس کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جب لوگوں کو بتایا کہ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی نہیں، تو یہ انسان سے ہضم نہیں ہوتا، اور انہوں نے کہا کہ کیا یہی شخص پر اللہ نے ہمارے درمیان سے نصیحت نازل کی، جس کا اللہ نے جواب یہ دیا آیت نمبر 8 میں کہ انسان جب شک کی کیفیت میں مبتلا ہو، جب کسی علم کا اس نے احاطہ نہ کیا ہو، جب نصیحت کو نصیحت کے طور پر نہ پڑھا جائے، اور جب کتاب اللہ کی کتاب ثواب کمانے والی ہی صرف کتاب بن جائے، تو انسان اس طرح سے شک کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، ابھی انہوں نے عذاب نہیں چکھا ہے، اس لیے ان کا دماغ درست نہیں ہو رہا، اور ہم سب کی چاہت یہ ہے، اور ہم سب کے لیے تبلیغ بھی اسی لیے ضروری ہے کہ اللہ ہمیں آپ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ ہم اس سے پہلے ہی آپ کے فرما بردار ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب انسان جنت بھی مانگتا ہے، نبیوں کو بھی مانتا ہے، جب اللہ کی کتاب کو بھی چومتا ہے، لیکن جو مقصد تھا وہ پورا نہیں کرتا، تو پھر اسے جھنجھوڑ دیا جاتا ہے، پھر عذاب آتا ہے کہ شاید یہ اللہ کے بارے میں کچھ سوچے، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہم عذاب سے پہلے ہی آپ کے بن جائیں کہ انشاءاللہ ہمارے لیے رحمتوں کے دروازے کھلے رہیں۔ تو آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اتنی ضد اور اتنا تکبر ہے کہ ام عندہم خزائن رحمت ربک، کہ تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، کیا ان کے پاس خزانے ہیں؟ ام عندہم خزائن، کیا ان لوگوں کے پاس جو اتنے تکبر میں ہیں، نصیحت نہیں لے رہے ہیں، کیا ان کے پاس اتنے خزانے ہیں تیرے رب کے؟ وہ رب جو خود ہی عزیز اور وہاب ہے، جو اللہ ہی غالب اور زبردست عطا فرمانے والے ہیں۔ اور پھر دوسری بار اللہ پوچھتے ہیں ام لہم ملک السماوات والارض، کیا ان کے لیے بادشاہت قائم ہو گئی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، کہ یہ اللہ کی کتاب کی نصیحت سے ڈرتے نہیں ہیں؟ اور جو آسمان زمین کے درمیان ہے فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، اب جب یہ اتنے ہی بڑے ہو چکے ہیں تو انہیں چاہیے کہ یہ چڑھ کر دیکھیں عالم اسباب کی بلندیوں پر، کہ جہاں سے اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، وہاں چاہیے ان کو کہ انہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی، ان کی پرسنالٹی اچھی نہیں لگ رہی ہے، تو ان کو چاہیے کہ جائے اور خود تھوڑا فیصلہ کر کر آ جائے جو انہیں پسند ہو۔ یعنی کہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ تم اللہ کے فیصلے کو قبول کرو، اور جس میں سب سے بڑا فیصلہ جو ہمیں دیا گیا، جو 1000 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے، وہ اللہ کی کتاب کا فیصلہ دیا، جس میں اللہ نے ہمیں ڈو اینڈ ڈونٹس کے تمام احکامات دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لشکر ہے جو پچھلے لشکروں کی طرح شکست کھائے گا۔ کچھ اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جندن، یعنی آیت نمبر 11 میں کہ یہ ایک لشکر ہے، ما ہنالک، جو کہ اسی جگہ مہزوم، شکست کھا چکا ہے یا شکست کھائے گا، من الاحزاب، جیسے کہ پچھلے گروہ شکست کھائے، تو اب یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کو عذاب ٹچ کرے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ لو یہ ایگزامپلز خود ایکسپلور کرو کہ یہ ساری قومیں برباد ہوئی صرف اس لیے کہ یہ ہماری طرح کتاب بھی مانتی تھی، نبیوں کو بھی مانتی تھی، اللہ کو بھی مانتی تھی، لیکن اللہ کی نہیں مان رہی تھی، کیونکہ اس میں لا الہ الا اللہ کو بہت وسیع ایکسپینڈ کر کر بہت اچھی طرح سے سمجھایا گیا، لیکن ہر دور کے علماؤں نے یا ہم جیسے لوگوں نے، اندھا اعتماد کرنے والوں نے بات کو سمجھا نہیں،
تو پھر شکست کھانا پڑ جائے گا جب بندہ اپنی آنکھوں سے قرآن کو نہیں پڑھتا، اپنے رب کے معاملات کو خود نہیں دیکھتا، خود سارٹ آؤٹ نہیں کرتا. تو پھر اس کا حشر یہ ہوتا ہے کہ جس کی اگزامپل اللہ فرماتے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے بھی، قوم عاد اور فرعون میکھوں والوں نے بھی، قوم سمود اور قوم لوط نے بھی، اور ایکا والوں نے بھی. اولئک الاحزاب، یہ ہیں تمام گروپس، یہ ہے تمام گروہ جو پچھلا بھی اللہ کے عذاب کا مزہ چکھ چکے ہیں. اب کیا تم بھی چاہتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ان کلن، نہیں ہے یہ تمام لشکر مگر ان کا انجام اس لیے برا ہوا الا کذب الرسل، انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو. اور رسولوں کے جھٹلانے کو اللہ کرے کہ ہم سب سمجھ لیں کہ رسولوں کو جھٹلانا گویا اللہ کی کتاب کی تعلیمات کو جھٹلانا ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول فقط الہامی کتاب کو کہتے ہیں. یہ جو ہم نے لے آئے کہ دنداسا اور پگڑی کے رنگ پر بھی کوئی متفق نہیں ہے، کوئی سفید پہ لڑ رہا ہے تو کوئی ہری پہ لڑ رہا ہے، تو کوئی براؤن پہ تو کوئی بلیک پہ، تو چپل اور سونے کا طریقہ اور پانی پینے کا طریقہ، اس پر ہم لڑے چلے جا رہے ہیں. جبکہ اطاعت رسول فقط اللہ کی کتاب سے دیکھی جاتی ہے. قل والی آیتوں کو سمجھیں کہ اللہ کے کلام میں قل والی آیتیں کیوں ڈالی گئیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے. تمام تو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا، انہی نے ہی تو کہا، تمام قرآن کی آیتیں انہی نے تو کہیں. اللہ نے قل والی آیتوں سے ایڈیشن کر کے سورہ حاقہ میں کلیئر کر دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان قولوں کے علاوہ آپ نے اور دوسرے قول ایز اے دین پیش نہیں کرنے ہیں. باقاعدہ بتایا گیا انہو لقول رسول کریم، یہی کلام، یہی قرآن رسول کریم کا بھی قول ہے. اور آپ خود دیکھ لیجئے کہ آج مسلمان سے جو جدا ہوا ہے، جبکہ یہ اتنا بڑا لشکر ہے، لیکن یہ آپس ہی میں اتنا تفرقے کا شکار ہو چکا ہے کہ یہ مسلمان نام سے تو پہچان ہی نہیں ہے. آپ حرم میں بھی اپنے آپ کو صرف اتنا کہہ دیں کہ میں مسلمان ہوں تو وہ کہے گا وہ تو ظاہری بات ہے آپ مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی آپ کیا ہیں؟ سنی ہیں، شیعہ ہیں. پھر وہ بتا دو تو کہیں گے کون سے مسلک پر ہیں، پھر مسلک نہ بتاؤ تو کہیں گے اہل حدیث ہیں، پھر اہل حدیث کا بھی انکار کر دو تو پھر پتہ نہیں قادیانی سمجھیں گے، تو پھر پتہ نہیں کیا کچھ سمجھیں گے. خدا کا خوف کھانا چاہیے ایسے لوگوں کو جو اپنا نام مسلمان بتائیں. اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کی وہ تو جانتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا. کیونکہ جب ایک انسان اللہ کو جان لے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت وہ خود سمجھ سکتا ہے. تو خدا را اپنے فرقوں کا نام مت بتائیں، یہ شرک کی کڑیاں ہیں اور جو بندے کو تباہ و برباد کر دے گی، اور جو کہ آج کل آپ بہت اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں. اللہ نے آپ کا نام رکھا سماکم المسلمین، ہم سب مسلمان ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کرے اور ہمیں ایک قوم متحد کر دے. تو انشاءاللہ پھر اللہ کا وعدہ پورا ہوگا کہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو ایک روب عطا فرمائیں گے. آج آپ دیکھیں جگہ جگہ مسلمان ذلیل ہو رہا ہے کیونکہ وہ اللہ رسول پہ جھوٹ بولنے والا انسان بن چکا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ سب تباہ ہوئے پچھلے گروپس، انہوں نے جھٹلایا رسولوں کی تعلیمات کو، یعنی وحی کی تعلیم کو انہوں نے ترجمے سے پڑھنا سمجھنا چھوڑ دیا. فحق عقاب، تو کیا ہوا کہ لازم ہو گیا ان پر عذاب کا فیصلہ میرا، یعنی اللہ کا عذاب کا فیصلہ اس طرح سے مسلط کر دیا جاتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں وما ينظر هؤلاء، اور اب یہ بھی نہیں انتظار کر رہے ہیں، یعنی اب کس کی طرف اشارہ ہے؟ جہاں وہی اتر رہی ہے، یعنی مکے والوں کی طرف اشارہ ہے اور ہم سب کی طرف اشارہ ہے کہ اے انسان اگر اب بھی تم اس کتاب سے نہیں سنبھلتے، اب بھی تم اس کتاب کو مضبوطی سے نہیں تھامتے، تو تم دیکھو کہ اللہ فرماتے ہیں وما ينظر هؤلاء،
نہیں یہ انتظار کر رہے ہیں الا صیحۃ واحدہ، کیا اب تم بھی ایک وہ زبردست چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہو جو پچھلی قوموں پہ برسایا گیا، ما لہا من فواق، کہ جس ایک دھماکے کے بعد پھر دوسرا دھماکہ نہیں ہوگا، ما لہا من فواق، نہیں ہے پھر اس کے بعد کوئی اور دھماکہ ہونے والا۔ تو ہم سب کو تو اس آخری وقت کے آنے سے پہلے ہی دیکھیں، ایک تو اس میں مینشن ہو رہا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے کہیں پچھلی قوموں کی طرح ہم پر عذاب نہ آئے۔ نمبر 2، ہم سب کی موت بھی ہماری اپنی قیامت ہے انڈیویجولی، اور ایک وہ قیامت جس کا ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کو ختم کرنے والے ہیں، چاہے پھر وہ اللہ کا عذاب ہو، چاہے کہ پھر وہ ہماری انڈیویجول موت ہو، یا چاہے پھر وہ قیامت کا دن ہو، ہمارے پاس ٹائم اس سے پہلے کا ہے۔ اس میں سب سے لیز ہم چلے جائیں تو ہماری اپنی زندگی کی آخری سانس، اس تک ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کر لیں، اپنے رب کی کتاب کو خود سمجھیں، دوسروں پر بالکل ریلائی نہ کریں، دوسروں سے بے شک آپ ڈسکشن جاری رکھیں، اور میری ریکویسٹ ہے جو آپ کے نزدیک آپ سے مختلف ہو اس سے ضرور ڈسکس کریں، مت ڈریں۔ خدا کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں، اللہ کے لیے آپ مت ڈرا کریں۔ جو آپ سے کچھ مختلف رائے رکھتا ہو ان کی رائے آپ کا نہ برین واش کر سکتی ہے، نہ آپ کو آپ کے رب کے موقف سے ہٹا سکتی ہے۔ پتہ نہیں ہم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ ہم ان لوگوں سے جب سنیں گے باتیں جو ہم سے مختلف ہیں، ہم سے اختلاف رائے رکھتے ہیں، تو ان کی باتیں ہمارے اوپر چپک جائیں گی، چسپاں ہو جائیں گی۔ ایسا ہے ہی نہیں۔ انسان اتنا طاقتور بنایا گیا ہے، انسان اتنا مضبوط بنایا گیا ہے، کاش ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں کہ اللہ کی رحمت سے ہم بہت مضبوط ہیں۔ اگر ہم اپنے دماغ سے پلان کر لیں کہ بات تو وہی سمجھی جائے گی جو اللہ کی کتاب سے بتائی جائے، تو آپ اختلاف رائے رکھنے والوں کو ضرور سنیں۔ آپ کے انشاءاللہ علم میں برکت ہوگی اور اللہ آپ کی مدد کریں گے، کیونکہ آپ اللہ کے لیے کسی کو سن رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ بہترین نتائج تک ضرور پہنچیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب سب کیا عذاب کا انتظار کر رہے ہیں؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اتنا ڈھٹائی سے بس دوسروں کی باتیں سن کر اور اتنا ایمان کو سنی سنائی باتوں پہ مضبوط کر دیتا ہے کہ لوگوں نے اس دور میں باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کا بھی کہہ دیا کہ لے آئیے عذاب، اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ جس کی ایک اور ہمیں شکل کچھ یوں مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب آیت نمبر 16 سورہ صاد میں بتاتی ہے، وَقَالُوا، لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا، رَبَّنَا عَجِّل لَنَا قِطَّنَا، اے ہمارے رب بس جلدی دے دیجئے ہمارا حصہ ہم کو، قبل یوم الحساب، یوم حساب سے پہلے۔ ٹھیک ہے، یوم حساب آئے گا نا، دیکھی جائے گی، ہمیں اس سے پہلے ہی آپ دنیا دے دیجئے۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ جب اللہ کی محبت اندر سے نکل جائے، یوم حساب کا خوف چلا جائے، تو پھر انسان اس طرح کی بات کرتا ہے کہ اللہ مجھے دنیا دے دیجئے۔ پھر کچھ لوگوں کو یہ خوش فہمی ہوتی ہے کہ مجھے جیسے دنیا ملی ایسے ہی مجھے آخرت مل جائے گی۔ پھر ہمارے ہاں کمی باقی نہیں رہی تو علماء سو، برے علماؤں نے اس کی کمی کو بھی پورا کر دیا کہ ہم مسلمانوں کو یہ خوشخبریاں دے دیں کہ جی ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، تو پانی بھی پینے مل جائے گا اور شفاعت بھی ان کی مل جائے گی، کیونکہ ہم تو اسپیشل لوگ ہیں۔ تو جناب رہی صحیح کمی ہمارے بڑوں نے بھی پوری کر دی۔ اور آپ پیچھے جو ہم نے دیکھا تھا کہ سورہ صافات میں آپ کو کتنا کھول کھول کر بیان کیا گیا، آج آپ سورہ صاد میں بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ نصیحت والا قرآن ہے۔ مت اتنی جلد بازی کرو اور مت اپنے آپ میں خوش فہمی کے شکار رہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو عمل کے مطابق جنت دیں گے، جس کو اللہ کا فضل کہا جاتا ہے، کہ بے شک ہم اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اللہ کرے جنت میں داخل ہوں، لیکن فضل بھی تو عمل کرنے والوں پر ہوگا۔ اللہ کرے یہ بات ہم سب کو سمجھ آ جائے۔
اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جب انسان اتنی ڈھٹائی پر آ جائے کہ کہے ٹھیک ہے مجھے یوم حساب سے پہلے ہی اے اللہ مجھے میرا حصہ دے دیجئے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے سامنے آپ کیا کریں؟ اصبر. اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے اصبر، آپ اپنے موقف پر جمے رہیے، علی ما یقولون، ان باتوں پر جو بھی یہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جو بھی یہ آپ کو دکھا رہے ہیں، آپ اپنے موقف پر جمے رہیے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، اب جو سورہ صاد کی خاصیت ہے کہ آپ کو کچھ نبیوں کی باتیں اور ان کے سلیکٹڈ قصے بتائے جائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پاس اربوں خربوں قصے ہیں، لیکن اللہ نے سورہ صاد میں سلیکٹڈ قصے عطا فرما دیے. اور آپ دیکھیں گے کہ ان قصوں کی انٹرپریٹنگ اتنی میرے نزدیک الٹی سیدھی ہوئی بھی ہے. کم از کم آپ بھی غور سے قرآن کو دیکھیں اور پھر آپ کے پاس جو تفسیروں میں لکھا ہوا ہے ان قصوں کے بعد بڑا ہی گھٹیا، بہت ہی گندی باتیں لکھی گئی ہیں نبیوں کے لیے کہ جسے ہم نئی جنریشن کو بتانا تک پسند نہیں کرتے ہیں. تو ایک ایک کر کر ہم شروع کرتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام سے قصے شروع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کچھ اس انداز سے شروع کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے موقف پر جمے رہیے، جو بھی یہ آپ سے الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں آپ ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد رکھیں کہ ان میں کیا کوالٹی تھی. سب سے پہلی کوالٹی اللہ بتا رہے ہیں داؤد علیہ السلام کی، ذل عید. وہ ذل عید تھے، ذا کا مطلب ہوتا ہے والے، عید کا مطلب ہاتھ والے تھے، وہ بڑے ہاتھ والے تھے. اب بتائیے کہ ہاتھ والوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی نے کہا بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، کسی نے کہا بہت مضبوط. ٹھیک ہے، ہم آگے قصہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتے ہیں آپ جمے رہیے، داؤد علیہ السلام کو یاد کیجئے جو بڑے ہاتھوں والے تھے. انہو اواب، ان کی سیکنڈ کوالٹی بیان ہو رہی ہے، بہت ہی متوجہ رہتے تھے، اپنے رب کے بارے میں بہت کنسرن تھے. انشاءاللہ اس کے آگے پھر ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.